بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیپاچہ و معرفت اجمالی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قدسیہ کو مخلوق خدا کی تربیت کے لیے جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن مخلص اور حق شناس بندوں کی ضرورت ہے وہ لوگ ہی صوفیہ اور اولیاء کے نام سے موسوم ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے اصلی و حقیقی معنی کو روح کی گہرائیوں میں اتارا اور ظاہر و باطن کو ایک بنا کر زبان پاک سے ارشادات عالیہ فرمائے۔ ان کی حقیقی محبت کا اظہار ہوا، پاک ذات نے ان کو اپنے خاص لطف و کرم سے نوازا، جس سے ان کا کلام ہی بعد از قرآن و حدیث بہترین کلام قرار پایا اور ان کی محبت ہی اصلی محبت قرار پائی۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت با حضور اولیاء۔ ترجمہ: جو انسان خدا کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرے وہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے، شیشہ قلب مصفا ہو کر پردہ کے پیچھے کے نظائر کو ظاہر کر دیتا ہے، دل ذکر الہی سے معمور ہو کر معرفت الہی کا گوارا بن جاتا ہے۔ ماں سوا سے پاک قلب ہی اللہ کے کرم کا مستحق ہے۔ نتیجتاً ان حقائق کا اظہار ان ہستیوں سے رونما ہوتا ہے تو وہ جذب میں یا مستی میں یا ہوش میں باطن کے حقائق کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ عرض ہے کہ ایک دن میرے آقا کریم کا لکھا ہوا نعت پاک کا آخری شعر، جو کہ مرشد پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر منظوم فرمایا تھا، ہے حسن یہ عطائے حیدری، وہ جلوہ نور احمدی، باقی ہے ذات محمدی، فانی ہے نقش جہان کے۔ ناچیز کی زبان پر جاری ہو گیا اور تکرار جاری تھی کہ ایک کیفیت بے خودی میں ایک حقیقت کا اظہار شروع ہوا جو ازل سے ابد تک اسرار حقیقی کی فراوانی تھی۔ چند لمحوں کے اندر وہ حقیقت گزر گئی، کئی سال اس کی تلاش میں گزر گئے، آخر ایک دن مستغرق عشق الہی، واقف اسرار لامتناہی حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کشتہ عشق الہی قطب الاقطاب شہید محبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ارشد ہیں، نے اس راز کا پردہ اٹھایا اور فارسی زبان میں لکھ کر رکھ دیا، جو کہ کئی صدیوں کے بعد قلمی حالت میں وہ نسخہ اس فقیر کے ہاتھ آیا۔ قربان جاؤں ان پاک ہستیوں کے جو رازدار حقیقت ہیں، جن کے دم قدم سے کائنات قائم ہے۔ تو مگوئی در جہاں یک با یزید بود بس، ہر کے واصل شد بجانا با یزید دیگر است۔ تو یہ بات نہ کر کہ دنیا میں ایک ہی با یزید رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بھی واصل جانا ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرا با یزید ہے۔ دراصل یہ سارے کا سارا سلسلہ عشق کا ظہور ہے، جسے ظاہر کرنے کے لیے خالق کائنات نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے اندر وہ گوہر نایاب پیدا کیے کہ ان میں سے بعض نے حقیقت کا پردہ رکھتے ہوئے اٹھایا، نشاندہی بھی کر دی اور چھپاتے بھی رہے تاکہ آنے والے خوش نصیب اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ یہ مسکین کے دل کی آواز ہے جسے ایک راز حقیقت کو جاننے والے محبوب نے الفاظ کا روپ دے کر اس شاق رب ذوالجلال کے لیے آسانی کا سامان میسر کر دیا ہے۔ اس نسخہ کیمیا کو جو شخص خلوص و محبت سے پڑھے گا انشاءاللہ واصل حقیقت ہو جائے گا اور اس پر عرفان کے دروازے مالک حقیقی کے کرم سے کھلیں گے۔ نالے ہیں یہ دل جلوں کے بس کلیجہ تھام لو۔ جن حضرات کے دل میں شک ہے وہ اس نسخہ کیمیا کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کریں، وہ دور رہیں، کیونکہ اس گروہ کاملین سے جو کہ مقبول بارگاہ رب العزت ہیں، بدزنی ہی شکاوت قلبی اور بدبختی کا سبب بنتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ ترجمہ: یہ نعمت عظمیٰ کسی ہوشیاری، چلاکی یا کسب سے حاصل نہیں ہوتی جب تک مالک کرم نہ کرے۔ فقیر حقیر شیر محمد چشتی نظامی قادری حسنی عفی عنہ۔